میرے بھائی آپ یاد رکھیں گے، گھر والے کہہ دیں گے، دوست بھی آپ کو کہہ دیں گے، اور پتہ ہے تو بڑا نیک ہو گیا ہے، لیکن آپ نے حضور کا ذکر چھوڑنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، کوئی نہ کوئی بات نہ حضور کی کر دینی ہے، مزہ آئے گا۔ اور یہ مزہ آپ نے لے کے دیکھنا، آپ کو ذائقہ نہ، ہاں بس اتنی بات ضرور ہے، حضور کے ذکر کا احترام، اکرام، عام ذکر کی طرح نبی پاک کا ذکر نہیں ہے۔ حضور کا تذکرہ جب کرنا ہے تو پھر لہجہ باوضو ہو، پھر انداز باوضو ہو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، پھر طرز کچھ اور ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کو بندہ آ کے کہتا نا کہ حضور مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے کہ کوئی حدیث سننی ہے؟ وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا، فقہ تو آپ بتا دیتے، لیکن اگر وہ کہتا نا میں حدیث مصطفیٰ سننے آیا ہوں، تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے، پھر مدینے والے کا ذکر شروع کرتے، پھر ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دس دا وانگ قرآن سورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملاں دی جانے، تے ہر ویلے یاد سجن وچ رہنا، ساڈا یہ ہوئی ورد گیان ہے، تے سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا یہ ہوئی دین ایمان ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ چیز ہے انسان کی زبان۔ باقی مخلوق بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتی۔ بڑی دہشت ہے شیر کی، بادشاہ کہلاتا ہے جنگل کا، لیکن وہ بول نہیں سکتا، اس کے دل میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، بتا نہیں سکتا۔ بہت بڑا ہاتھی حجم رکھتا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، یہ تو چلتا رہتا ہے جی، اللہ خیر کرے، میری بات سنیں آپ، یہ جو بنا رہے ہیں یہ دے دیں گے باقی دوستوں کو بھی، جی آپ دے دیں گے ان کو؟ چلیں جی، وہ کہتے ہیں دے دیں گے، وعدہ کر لیا انہوں نے، اللہ جزا۔ آپ سنیں جی، یہاں بیٹھنے والوں کو تو بالکل نہیں یہ کام کرنا چاہیے، آپ سے تو بات کرنی ہے ہم نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اتنے سارے بنا رہے ہیں، دے دیجئے گا جی ایک دوسرے کو، اب سارے ہی موبائل دیکھیں گے تو ہمیں کون دیکھے گا؟ آپ مہربانی کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی غور کریں گے بات پر، یہ جو نطق ہے، یہ جو بولنا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاتھی، شیر، بڑے بڑے حجم رکھنے والے جانور بات نہیں کر سکتے، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ یہ بولتا ہے تو بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر دیتا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے تو انقلاب برپا کر دیتا ہے، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ سینے سے اور دل سے ٹکرا کے گزرتے ہیں تو بڑا بڑا میل کچیل لے جاتے ہیں۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، بولنا ایک کمال ہے، لیکن یاد رکھیے گا نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا بھی نعمت کا شکر ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو آپ نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ زبان کا بھی اگر درست استعمال ہو تو پھر یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایک تو بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ جو آدمی بہت زیادہ بولتا ہے اس کی باتوں کی وقت بھی چلی جاتی ہے، معیار قائم نہیں رہتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے مقصد بات کرتے ہیں، بے مقصد بات بھی آپ کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر چونکہ بے مقصد بولنا نہیں چاہیے، بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے دل ٹوٹ رہے ہیں، کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بولیں تو احتیاط سے، باوقار،
فضول بات نہ کریں، بے معنی باب. کچھ لوگ آج کل اس طرح بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قطع کلامی معاف، اور ہم نے ابھی معاف کیا بھی نہیں، انہوں نے بات شروع بھی کر دی ہے. قطع کلامی معاف پوچھ لو ہم نے معاف کیا کہ نہیں، نے شروع کر دی بات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسی بات کر جاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور فرمایا کبھی کبھی بات کرتے کرتے تم ایسی بات کرتے ہو تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی اور تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا. تو ناپ کر، تول کر، جانچ کر، یعنی بات آپ کی مختصر اور جامع ہو. میں جمعے میں بھی 35 منٹ بات کرتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تھوڑے وقت میں بھی سمجھائی جا سکتی ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، صرف ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل. طوفان بیجا لانے سے ہے چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. اگر تھوڑا رونے سے اثر زیادہ ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ بہت کافی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن واز فرمایا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا روز کریں، تو فرمایا نہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ تم کہو کہ بس روز تقریر سننے کو ملتی. تشنگی رہے، پیاس رہے، طلب رہے. بہت زیادہ نہ بولیں، بے معنی نہ بولیں، اور بولیں تو معیاری بات کریں اور وزاداری سے بات کریں. وہ ہمارے ہم مذہبی سٹیجوں پہ بھی بعض اوقات نقیب محفل بیچارہ کبھی گھوم کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے. میری طرح کا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھے نا کیا ہونے لگا ہے، تو کہنا میں جملہ دینے لگا. بھئی تو جملہ دینے لگا ہے، کوئی بمب چلانے لگا ہے؟ تو کار جو بات کرنی ہے اس میں اتنا زیادہ اور یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی. تو بھئی آپ چیزوں کو اصل میں لیں، باوقار وزادار بات کریں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری باتیں معاشرے میں اثر چھوڑتی ہیں. آپ کی بات کا کوئی بندہ اور اثر نہ لے، لیکن آپ کے بچے ضرور لیتے ہیں، آپ کے دوست ضرور اثر لیتے ہیں. آپ جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں، اس کا سوسائٹی میں اثر ہوتا ہے. اگر آپ روز لوگوں سے کہیں گے نا جناب فلانا بندہ بڑا برا ہے، تو لوگوں کا اس کے بارے میں ذہن گڑبڑ ہو جائے گا. آپ مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں. آپ کا رویہ ہمیشہ مثبت ہو. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا 2-3 سال کا، اس کی طرف بھی کبھی غصے سے دیکھیں تو وہ رو پڑتا ہے، اور مسکرا کے دیکھیں تو وہ بھی. اس کا مطلب ہے اثر تو 3 سال کے بچے پہ بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میری بات کا کون اثر لیتا ہے، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے. کبھی بھی غلط بات نہ کریں، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. کبھی بھی اپنے بچے کے ساتھ بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں، اثر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے تو ایک خاتون نے اپنے بچے سے کہا ادھر آ میں تجھے کچھ دیتی ہوں. بعض اوقات بچوں کو بلانے کے لیے مائیں کہہ دیتی ہیں نا میری مٹھی میں کچھ چیز ہے، ادھر آ کچھ دیتی ہوں. سرکار نے فرمایا کیا دینے لگی ہو؟ کہنے لگی کھجور ہے میرے پاس. تو محبوب نے فرمایا اگر تم نہ دیتی تو جھوٹ ہو جاتا. گویا بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ان پر اثر ہوگا اس بات کا. وہ اگر آپ اس طرح ان کو کہنا شروع کریں گے نا یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے لگیں گے. ان کا ذہن بن جائے گا کہ اس طرح کر کے کیا جا سکتا ہے. تو ہماری باتوں کا معاشرے میں بچوں پر اثر ہوتا ہے، دوستوں پر اثر ہوتا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے گیا تھا، تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو. آپ بھی مانگ لے دعا، یا اللہ میرے دوستوں کو. تو اس سے کسی نے کہا کہ یار اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں. او بھائی یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو وہ کہنے لگا اگر دوست نیک ہو گئے تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی نیک ہو جاؤں گا.
کیونکہ ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں کی تاثیر ہے۔ تو ایک تو میرے عزیز ہماری باتوں کا سامنے والے پر اثر، پھر یہ کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے، ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ کبھی غور کریں، آپ اس پر کبھی غور کریں۔ اگر آپ آج صبح سے شام تک 3-4 دفعہ کہنا شکر ہے اللہ کا، اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں جی، یہ آپ کہیں، آپ پر اثر ہوگا، آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ 3-4 دفعہ صبح سے کہیں یار بڑی محنت کی ہے، وہ فلانا دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے، میں دیانتدار تھا پیچھے رہ گیا ہوں، دل بے چین ہوگا اپنی باتوں کا اپنے پہ۔ اور اس سے زیادہ ایک مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے بندہ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود نہیں ہنس پڑتا، خود بہت زیادہ ہنسی نہیں آنے لگ جاتی بات کرنے سے پہلے؟ آپ بات کرنے لگے ہیں پر وہ بات آپ پر اثر کر گئی، آپ سے ہو ہی نہیں رہی، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، آپ کی بات آپ پر اثر کر رہی۔ اور کبھی کو بندہ رونے والی بات کرنے لگے، کوئی دکھ سنانے لگے، او میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے، کہیں کہیں سے تو قصہ سنا نہ جائے گا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتا، کیوں؟ اس کی بات اس پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو لے آیا جہاں سے میں نے اپنا مضمون عرض کرنا تھا۔ ایک تو زبان وجہ فضیلت ہے، آپ کو بولنا آیا ہے تو یہ اللہ نے فضیلت دی، پھر اس کا صحیح استعمال کریں۔ پھر یہ کہ آپ کی بات کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، تو رب کہتا ہے ایک ذکر وہ بھی ہے جسے میں نے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ ذکر اللہ نے بلند کیا، ذکر، اور کتنا بلند کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر کی بلندی، یہ نوجوان نسل زیادہ غور کرے میری بات پر۔ ایک ہے حضور کی تعلیمات، ایک ہے حضور کے ارشادات، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، اور ایک ہے صرف ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ یعنی حضور کی نعت پڑھنا، یعنی حضور کے چہرہ نور کی بات کرنا، زلف عنبری کی بات کرنا، نبی پاک کے مقدس دست مبارک کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے تذکار کرنا۔ یہ ذکر مصطفیٰ اتنی فضیلت کی چیز ہے، ذکر مصطفیٰ یہ بندے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ معاشرے میں آپ حضور کی بات، اسپیکر ٹھیک چل رہا تھا جی پہلے، بالکل آپ نے کیوں چھڑا اس کو، یہ ٹھیک چل رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کریں گے تو ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوگا، تو لہذا حضور کا ذکر ہمارے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ نبی پاک کا ذکر جو سنے گا اس کی طبیعت پر بھی اثر کرے گا۔ مجھے بتائیے نا، چلے ہم حضور کی ایک ادا چھیڑ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بیٹھے تھے چند لوگ، انہوں نے کہا یار آج ہم نے نا حضور کے مسکرانے کا ذکر کرنا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور کے نبی کریم مسکراتے، اور اس طرح مسکراتے سرکار کے، جب حضور مسکراتے تو ایک تو یہ کہ حضور کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن وہ مسکرانا اتنا حسین ہوتا تھا، اتنا حسین ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی۔ میں نے مسکرانے کی بات کی ہے، کچھ دوست ابھی بھی نہیں مسکرائے، گھورتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضور کا ذکر، مسکرانے کا ذکر کرو، یہ پتہ کیوں کہا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔
ہمارے ملک میں نا مسکرانے کی باتیں کم ہوتی ہیں، خبریں ساری مایوسی والی ہیں، اور کچھ بندے نے تو طے کر لیا ہے انہوں نے اچھی خبر دینی کوئی نہیں، جب بھی خبر دینی ہے کوئی خطرناک ہی دینی۔ دکھ نہ بندے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ دکھ بندے کے، دکھ بندے دے مک دے نہ ہی دکھ مک دے جے مویاں، یہ تو ساتھ ہی رہنے ہیں، یہ ختم ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، 13 سال مشقت والی زندگی، کفار سے لڑائی، اور جب حضور مدینے آ گئے تو مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور مکے میں تو صرف ان کی مزاحمت تھی، مدینے آ کے باقاعدہ جنگیں ہوئیں، احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، لڑائیاں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اور پیاروں کی شہادتیں دیکھیں، اور پھر جو ذاتی دکھ تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ والد کا وصال ہو گیا، عمر 4 سال یا 6 سال کی تھی کہ والدہ وصال کر گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا وصال ہو گیا، وفادار بیوی چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، یہ سارے دکھ ساتھ تھے۔ او سنو یارو، ہر وقت پریشانی کی باتیں کرنے والوں اور پریشان رہنے والوں سنو، اتنے دکھ ساتھ تھے، پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ یہ حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو اپنے گھروں میں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور نے مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا، حضور مسکرانے کو پسند کرتے۔ تو نبی پاک کی کسی ایک ادا کا آپ ذکر جب چھیڑیں گے نا، دیکھیں نا، اگر حضور کا صبر چھیڑ لو گے نا تو زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے گی، اگر نبی پاک کا حلم چھیڑ لو گے، حلم، تو غصہ ختم ہو جائے گا، بندے برے لگیں گے ہی نہیں، ذہن مثبت ہو جائے گا۔ اگر نبی پاک کا انداز شکر چھیڑ لو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چاروں جانب نعمتیں ہی نعمتیں۔ کوئی ایک حضور کے ذکر کا پہلو چھوڑو، ایک، اور روز چھیڑو۔ ہمیں نا ویسے بڑی کہانیاں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، کہاوتیں آتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو موبائل بھی چلانا آتا ہے، اسٹیٹس بھی لگانا آتا ہے، سارا پتہ چل گیا ہے، تو حضور کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ نبی پاک کی حدیثیں کیوں نہیں آتی؟ سرکار کے ارشادات پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہمیں یہ یاد کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیں کبھی کہ صحابہ اگر حضور کا ذکر نہ کرتے اور بار بار جگہ جگہ نبی پاک کا تذکرہ وہ نہ چھیڑتے تو آج ہمارے پاس حضور کی حدیثیں موجود ہوتی۔ وہ ہر وقت حضور کا ذکر کرتے تھے، اور کرتے تھے اتنا عالی شان کرتے تھے کہ حضور کی ایک ایک بات انہوں نے امت تک پہنچائی۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سب کتابوں میں، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، ساری، جس صحابی نے یہ روایت کیا نا، پھر غور کریں، جس نے یہ روایت کیا نا کہ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، جس نے حدیث کے لفظ روایت کیے ہیں ساتھ نبی پاک کا اشارہ بھی روایت کیا ہے، اشارہ بھی روایت کیا،
یعنی ان لوگوں نے محبوب کے اشارے تک محفوظ کیے، اشارے تک. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم حدیثیں نہیں یاد کرتے، حضور کی اداؤں کو یاد. جس چیز سے نور پیدا ہونا ہے اس طرف ہم جاتے ہی نہیں. ہم سارا دن سیاستدانوں کی باتیں کریں گے، بحثیں کریں گے، سیاسی پارٹیوں کی. اچھا، میں اکثر کہتا ہوں اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ملک ٹھیک ہونا تھا. سارا دن تبصرے، سارا دن. او بھائی اتنے زیادہ تبصرے نہ کریں. آپ اپنی مزاج میں خوبصورتی لائیں اور حضور کی بات کریں. اور پھر کسی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں تو کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی میرا کرتا ہے. یار وہ میرا زیادہ ذکر کرتا ہے لہٰذا میں بھی اس کا ذکر. اگر اس بنیاد پر بھی ذکر کرنا ہے تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے فرمایا. ولادت کے وقت بھی رب حبلی امتی، معراج پہ جا کے بھی ذکر امت کا، اور محبوب مزار پر انوار میں بھی ذکر امت کا. ہر جگہ ہر مقام پر نبی پاک نے امت کو یاد رکھا. ہر جگہ. امت کیوں بھول جاتی ہے؟ محفل والے دن حضور کو یاد کرتے ہو، ختم والے دن یاد کرتے ہو، 10ویں والے دن یاد کرتے ہو، جب اپنے بچے کی بیٹی کی شادی کرتے ہو پھر حضور کی ذکر کی محفل کیوں نہیں کرتے؟ ولیمے والے دن کیوں نہیں یاد کرتے؟ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیندار بندے کا پتہ ہی اس دن چلتا ہے جس دن اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے، ورنہ ختم والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں. تب پتہ چلے گا تو شریعت کی کتنی پابندی کرتا ہے، تیرا شریعت کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، یہ تب پتہ چلے گا. آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آئے ہیں اور کتنی خوبصورت سجی ہوئی اور سنجیدہ محفل ہے. خدا را اگر بچوں کی شادیاں شریعت کے سائے میں کرو گے نا تو انشاءاللہ انہیں خوشیاں نصیب ہوں گی. لیکن ہم سب سے پہلے شریعت کو چھوڑتے ہیں. تو اگر کسی کا اس لیے بھی ذکر کرنا ہے کہ وہ میرا کرتا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر حضور ہی کا بنتا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبی پاک نے کی. اچھا، پھر اگر کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کرنا ہے کہ سونا بڑا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ. اور ایک شاعر نے نا اس پر حاشیہ لگایا ہے، ایک مصرے کا صرف حاشیہ. اس نے کہا اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو. اگر تلاش کرنا ہوا نا تو میں تمہیں ایڈریس بتاؤں. اس نے کہا اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا. اور پھر خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، تعریف کر کے خود ہی سبحان اللہ. ما اجمالا کا، ما اکمالا کا، ما احسانہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکیں کتھے جاڑی. اگر کسی حسین کا ذکر کرنا ہے تو چھوڑو جھوٹے حسینوں کا ذکر کیوں کرنا ہے، اس حسین کا ذکر کرو جس کے حسن کے تذکرے اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو مثال نہیں نہ ملی حضور کے حسن پر دینے کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کی مثال ہوتی ہے. لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم مجھے اسی طرح جس طرح میرا بھائی ہوتا ہے. تو مثال تو دی نا، بھائی کی طرح ہے تو مجھے اسی طرح ہے جس طرح وہ چچا کے بارے میں بزرگ کے بجی میں تو آپ کو والد کی جگہ پہ سمجھتا ہوں. تو مثال تو ہوئی. تو نبی پاک کے حسن کی مثال کیا دیں؟ کوئی مثال ہی نہیں. پیر صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا ہی نہیں بولن دی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب لوگوں کو مثال نہیں نہ ملی، کوئی مثال نہیں ملی حضور کے حسن پر دینے کے لیے، تو وہ یہ کہہ کے چپ کر گئے کہ اتنا سونا نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے، چونکہ مثال نہیں تھی. اور پھر حضور کا سارا حسن سادگی میں ہے. سادہ لباس،
سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، اس کا مطلب ہے مرد سونا ہی داڑھی سے لگتا ہے۔ ناراض ہو گیا ہو؟ میرے کو ہو جاندے نے کئی باری بندے، نہ ہویا جے یار۔ ویسے داڑھی دا وزن ہوندا ہے کوئی؟ جنہوں نے رکھی ہے ان سے پوچھو، یہ وزنی نہیں ہوتی، یہ جسم کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ مینوں کہندا ہے میں تاں نہیں رکھدا، میں نیک نہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ کیا بہانہ ہے؟ میں بس نیک ہو گیا تو میں جس دن میں ٹھیک ہو گیا رکھ لینی ہے۔ تو میں کہ یار روٹی بھی ادن کھائیں جدن نیک ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، کس کو دی ہے؟ اللہ مرد کے چہرے پر داڑھی پسند فرماتا ہے۔ اور ہم بڑے گناہگار اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑی عاجزی کرتا ہے، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں اگر اپنے عمل دیکھوں تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں سارے مجھ سے نیک ہیں، چونکہ من آنم کہ من دانم، یہ تے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، یہ دا پردہ چپائی تیرا پلا ہو سی، گناہگار ترین آدمی ہوں، لیکن آپ نے محبت کی بٹھا دیا۔ لیکن میں نے داڑھی جو ہے نا، یہ جس دن آئی اسی دن کی رکھی ہے، کبھی نہیں اس کو چھیڑا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کالج میں بھی پڑھا ہے، سارے کام ہی کیے ہیں، سب ہو گئے۔ وہ یار یہ حضور کا طریقہ ہے، ہمیں نا بس کوشش کرنی ہے، باقی قبول کرنے والا تو کریم ہے۔ تو نبی پاک اگر کسی کے حسن و جمال سے بھی پیار کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر کس کا کریں گے؟ اور اگر کسی کا اس لیے ذکر کرتے ہیں نا لوگ کہ میرا محسن بڑا ہے، تو ہمارے سب سے بڑے محسن بھی مدینے والے محبوب، ہم پر سب سے زیادہ احسانات بھی نبی پاک کے۔ یہ جو آج غریب کہتا ہے نا چودھری سے کہ میں کسی سے لے کے نہیں کھاتا، تو پہلے تو بھائی بندے بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے۔ جو تیرے یہ اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے نا کہ میں کو لے کے نہیں کھاتا، یہ تیری میری ذاتی نہیں، یہ حضور کی دی ہوئی طاقت۔ یہ جو ماں کہتی ہے نا میں ان پڑھ ہوئی تو کیا ہوا، گناہگار ہوئی تو کیا ہوا، جنت تو میرے قدموں کے نیچے ہی ہے نا، تو یہ طاقت اسے مدینے والے محبوب نے دی ہے۔ یہ جو والد کہتا ہے نا پتر میں راضی ہوں گا تو اللہ راضی ہوگا، تو یہ حضور کا احسان ہے۔ یہ امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، نعت خواں کو، یہ جس کو بھی اعزاز ملا ہے یہ مدینے والے محبوب کا صدقہ ملا ہے۔ تو اگر کسی کا اس لیے ذکر کرنا ہے کہ ہمارا محسن ہے، تو پھر بھی زیادہ ذکر کس کا کرنا ہے؟ کریں گے صحیح انشاءاللہ؟ نہیں قسم نہیں اٹھوا رہا، نیت کرا، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدھ بات نہ حضور کی گھر میں کر دیا کریں، تھوڑے دن کہیں گے گھر والے کہ تسی بڑے مفتی ہو گئے ہو، تو جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ تو میں ایک دفعہ نا ایک محفل سے نکلا، پرانی بات ہے، تو میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز کسی، کہنے لگا او ملا دیو۔ مینوں غصہ نہیں آیا، مینوں مزہ آیا۔ انہیں مینوں کسی سیاسی پارٹی دا تو نہیں نہ آکھیا، کوئی الزام او ملا دیو، تو میں ٹھہر گیا، میں انہوں آکھے یار ایک کاری پھر آخ، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے عشق رسول دا سینے وچ بوٹا، او دی سامب کریے کدے پٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔ میرے بھائی آپ یاد رکھیں گے، گھر والے کہہ دیں گے، دوست بھی آپ کو کہہ دیں گے اور پتہ ہے تو بڑا نیک ہو گیا ہے، لیکن آپ نے حضور کا ذکر چھوڑنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، کوئی نہ کوئی بات نہ حضور کی کر دینی ہے، مزہ آئے گا۔ اور یہ مزہ آپ نے لے کے دیکھنا، آپ کو ذائقہ نہ، ہاں بس اتنی بات ضرور ہے، حضور کے ذکر کا احترام، اکرام، عام ذکر کی طرح نبی پاک کا ذکر نہیں ہے۔ حضور کا تذکرہ جب کرنا ہے تو پھر لہجہ باوضو ہو، پھر انداز باوضو ہو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، پھر طرز کچھ اور ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کو بندہ آ کے کہتا نا کہ حضور مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے کہ کوئی حدیث سننی ہے؟ وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا، فقہ تو آپ بتا دیتے۔
لیکن اگر وہ کہتا نا میں حدیث مصطفیٰ سننے آیا ہوں، تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے، پھر مدینے والے کا ذکر شروع کرتے، پھر ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دس دا وانگ قرآن سورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملاں دی جانے تے ہر ویلے یاد سجن وچ رہنا ساڈا یہ ہوئی ورد گیان ہے تے سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا یہ ہوئی دین ایمان ہے۔ وہ حضور کا ذکر کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، کرتے ہی چلے جاتے۔ نبی پاک کا ذکر کرنا ہے تو پھر ذرا ادب سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ نے چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی بلایا ہے، انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ جاندار خطاب سنیں گے۔ حضور کا جب ذکر کرنا ہے تو لفظوں کا چناؤ ذرا خوبصورت ہو۔ یہ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ میری مہک نے غنچے بھی کھلائے تو دل کے۔ اور پھر جب آپ حضور کا ذکر کریں نا تو اس میں کوئی چیز بناوٹی نہ ہو، اس میں کیف طاری ہو، اس میں سرور طاری ہو۔ بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن بیٹی کا اور ماں کا ذکر کرتے کبھی رو پڑتا ہے۔ سب کی باتیں ہی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں کرتے کرتے لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ او بھائی نبی پاک کا ذکر کریں تو کیفیات ہوں آپ کے اندر، درد ہو، آپ کھو جائیں حضور کے ذکر پاک میں۔ مکہ مکرمہ کے اندر نا خبر بریک ہو گئی تھی، بریکنگ نیوز چل گئی کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے۔ اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا آدمی ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی جو مکے میں چل گئی، اور بڑا یہ انوکھی بات تھی، چونکہ ایک عام آدمی مسلمان ہو تو الگ بات ہے، ابو بکر صدیق بریکنگ نیوز ہو گئی۔ اب کچھ لوگ نا تصدیق کرنے آئے کہ جا کے پتہ کریں کہ واقعی ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے وہ تصدیق کرنے پتہ کون کون آئے؟ ظاہر ہے تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوں گے۔ ایک تھے ان میں حضرت عثمان غنی، ایک تھے حضرت سعید بن زید، ایک تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 4-5 لوگ صرف تصدیق کرنے آئے، پتہ کریں جناب صدیق نے واقعی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تصدیق کرنے آئے، کہا آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے گویا کہا ذکر مصطفیٰ ایسے تھوڑی کرنا ہے۔ فرمایا یار یہ بات پوچھنی ہے تو ذرا بیٹھ جاؤ۔ جناب صدیق نے بٹھا لیا اور پھر اس طرح ذکر کیا، کبھی حضور کے اخلاق کا، کبھی ان کے درگزر کرنے کا، کبھی ان کے حلم کا، کبھی ان کی بردباری کا، کبھی ان کے پیار کا، کبھی غلاموں کو نوازنے کا، کبھی اپنے گھر والوں سے محبت کا، کبھی اہل خانہ سے پیار کا، کبھی دوستوں سے محبت کا، کبھی غلاموں کے لیے دعا کا۔ نبی پاک نے اس حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کا ذکر اس ذوق سے کیا کہ وہ جو صرف پتہ کرنے گئے تھے نا آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ہمیں بھی لے چل، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا ہمیں نا دین کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل بحثیں بڑی ہوتی ہیں، ہر بات کو ہم الجھا دیتے ہیں، بعض چیزوں میں نہایت غیر سنجیدہ ہے۔ غیر سنجیدگی سے باہر آئیں، سنجیدگی اختیار کریں، نبی کریم کی سیرت پاک کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ جو آج کل لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بڑی جلدی ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، یہ نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ مصیبت ہی نہیں، اس لیے کہ جس طرح حضور کھڑے رہے اور استقامت دکھائی، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا کمال۔ جب تک ہمارے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوتا کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے، اور ٹھہراؤ کب پیدا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ سے پیدا ہوگا۔ سارا دن سیاست دانوں کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بے معنی باتیں کرنا، دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضور کا ذکر کریں۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد
پکیندے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے, نبی پاک کا غلام بنے. میں آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے میں نے, اور یہ آپ نے بھولنی نہیں, دو چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. نماز تو انشاءاللہ آپ پابندی سے پڑھتے ہوں گے, وہ تو فرض ہے, وہ تو چھوڑے بغیر گزارا نہیں. دو چیزیں نہیں چھوڑنی, ایک تلاوت قرآن نہیں چھوڑنی, ایک درود و سلام نہیں چھوڑنا. کبھی ٹائم کم ہو نا, جلدی کہیں جانا ہو تو صرف قرآن پاک کھول کے زیارت ہی کر لیں. قرآن پاک کو چھوڑنا, درود و سلام کو چھوڑنا, یہ کبھی نہیں آپ نے چھوڑنا. درود شریف پڑھیں گے طبیعت میٹھی رہے گی, دل ٹھنڈا رہے گا, اور قرآن پاک کی تلاوت کریں